بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہدایت اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ خدا کی عبادت کسی چیز جنت کی خواہش کے لیے کرتے ہیں، ان کی عبادت تاجروں کی عبادت ہے، اور جو لوگ خدا کی عبادت کسی چیز دوزخ کے خوف سے کرتے ہیں، ان کی عبادت غلاموں کی عبادت ہے، اور جو لوگ خدا کی عبادت شکر کے عنوان سے کرتے ہیں، وہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، اور یہی سب سے افضل عبادت ہے۔ جو تم کو دوست رکھے گا برائیوں سے روکے گا، اور جو تم کو دشمن رکھے گا برائیوں پر ابھارے گا۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے، نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے، کیونکہ جنت میری رضا ہے، نماز میرے رب کی رضا ہے۔ جب تمہاری زندگی میں دو ایسے راستے آ جائیں کہ ظالم تمہیں گردن اٹھانے نہ دیں اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے، تو تیسرا راستہ گردن کٹوانے کا راستہ ہے۔ عیب کا چھپانا اور آبرو کی زینت برقرار رکھنا خاموشی سے ہی ممکن ہے۔ عقل صرف حق کی پیروی کرنے سے کامل ہوتی ہے۔ اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ لوگوں کی غیبت کرتا ہے، تو کوشش کرو وہ تم کو پہچان نہ سکے۔ اے لوگو، نیکیوں اور ثواب کے حصول کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اگر لوگ تم سے امیدیں وابستہ رکھتے ہیں تو یہ تم پر خدا کے فضل کی دلیل ہے۔ دولت آرام کو مقدر کرتی ہے اور فانی چیزوں کا گہوارہ ہے۔ وہ سب رخصت ہو گئے جن سے مجھے محبت تھی، اور اب میں ان لوگوں میں ہوں جو مجھے پسند نہیں۔ جب تک زندہ رہو اپنی صحت و تندرستی سے غافل مت رہو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، خدایا، میں اپنا دکھ درد تجھ ہی کو سناتا ہوں، اگر تو مجھ سے ناراض نہ ہو تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں۔ اس چیز کے در پہ نہ ہو جسے تم نہیں سمجھ سکتے یا نہیں پا سکتے۔ علم اور بردباری انسان کی سیرت کو آراستہ کرتی ہے۔ عافیت کے خواہاں ہو تو خدا کی اطاعت خوش دلی سے بجا لاؤ۔ اپنے کام کے صلح کی واجب سے زیادہ امید نہ رکھو، افائے عہد ہی مروت ہے۔ حرص اور زیادہ طلبی معیوب بھی ہے اور موزر رساں بھی۔ صلہ رحمی عظیم و شان نعمت ہے۔ اعلیٰ درجے کا معاف کرنے والا وہ ہے جو انتقام پر قدرت رکھتے ہوئے عفو و درگزر سے کام لے۔ دولت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے عزت و آبرو کو برقرار رکھا جائے۔ زمانہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تب بھی تو مخلوق کی طرف مائل نہ ہو۔ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت اچھی ہے۔ جس کے پاس دولت بڑھ جاتی ہے، اس کے مشاغل بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ذلیل اور پست فطرت لوگوں کی صحبت سے بچو۔ انتہا پسندی سراسر تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ رزق صرف خدا ہی سے طلب کر، دیکھ خدا کے سامنے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا۔ جس کام کی انجام دہی تمہارے لیے دشوار ہو اور تم اس پر قادر نہ ہو، اس کی ذمہ داری اپنے سر نہ لو۔ جو اپنے دین و مذہب کو قیاس کے ترازو میں تولتا ہے، وہ ہمیشہ شکوک و شبہات کا شکار رہتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ ایک دن آتا ہے کہ وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ مال و دولت محض اس کی کوششوں کا نتیجہ ہے، تو اس کے پاؤں ضرور کسی نہ کسی دن ڈگمگا جائیں گے۔ دنیا کا رنگ بدل گیا، وہ نیکی سے محروم ہو گئی، کوئی نہیں جو ظالم کو ظلم سے روکے۔ وقت آ گیا ہے کہ مومن سچائی کی راہ میں بے چین ہو کر نکل پڑے اور اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دے۔ سبحان اللہ۔